بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوٹیوب کے اوپر سجادہ نشین کھڑی شریف عمر حیات کا ایک انٹرویو سنا۔ عقل حیران ہے اور حیرت پر حیرت کا عالم طاری ہے کہ کس طرح یہ سجادہ نشین ان درگاہوں اور ان مزاروں کی تعریف کر رہے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کے ان کارناموں کے اوپر فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے حضرت سے وہ فلاں حضرت کے مرید تھے اور پھر اس کے بعد فلاں درگاہ کے اوپر یہ بیٹھے تھے اور فلاں جگہ یہ انہوں نے کیا، اور شریعت تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے لیکن یہ طریقت ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ پورا ایک دین گڑھا گیا ہے، پورا ایک نظام، خانقاہی نظام جو شروع کیا گیا ان صوفیوں نے اور اس کے بعد ان سجادہ نشینوں نے، وہ ادم مچایا ہوا ہے اس زمین کے اوپر کہ اللہ کے گھر بیت اللہ کے مقابلے میں یہ بے شمار یہ کعبے گڑھ لیے گئے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے اللہ کی رحمت کو روکا ہوا ہے۔ آج امت مسلمہ کی تباہی اور بربادی میں ان درگاہوں نے، ان مزاروں نے، ان سجادہ نشینوں نے، ان پیروں اور مولویوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اسی لیے امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ کیا اسلام کو یہ علماء، مشائخ اور ان بادشاہوں کے علاوہ کسی اور نے بدلی کیا ہے؟ یعنی انہوں نے مل کے بدلی کیا ہے، جن کو قرآن میں ملاح کہا گیا ہے۔ تو آج ہر طرف ان نقلی کعبوں کی دھوم مچی ہوئی ہے، بالکل وہی کچھ ہوتا ہے جو بیت اللہ میں ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی تھیں جو مشرکین شرک کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور کوئی وسوسہ ڈال سکتا ہے شیطان دل کے اندر کہ یہ کچھ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں جو ایک فطری مانگ انسان کی ہو سکتی تھی وہ بیت اللہ کے ساتھ مشروط کر کے کہا کہ یہ ہے میرا گھر، یہاں آؤ، چادر چڑھانے کا شوق ہے یہاں بیت اللہ کے اوپر آ کے چادر چڑھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے چڑھائی تھی، اور اس کے بعد اس سنت کو تازہ رکھا، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج تک یہ سنت ہے۔ اور یہ بالکل اگر دل کے اندر چادر چڑھانے کا شوق ہے، یہ آؤ، طواف کرنے کا شوق ہے، یہاں طواف بیت اللہ کا کرو۔ آج یہ قبروں کا طواف کرنا شروع ہو گئے، اور وہاں اگر دل کے اندر آتا ہے کچھ ایک نعرہ لگایا جائے تو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کی صدا بلند کی جائے، خالص اللہ کی بندگی ہوگی۔ اور دیکھیے اس کے مقابلے میں آج کتنی حق بہو، بے شک بہو، اور یہ بری کر کھری، یا محی الدین چشتی، یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اور ایک جدید نعرہ تیار ہوا ہے ایک بڑی پارٹی کا، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ خالص لبیک اللہم لبیک کے مقابلے میں یہ مشرکانہ نعرہ گڑھا گیا ہے۔ اس انداز سے یہ اپنی عقیدت اور محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ انسانوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح کی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ اور والذین آمنوا اشد الحب للہ، اور جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں۔ تو یقین کیجئے یہ معاملہ، یہ محبت کی آڑ میں اصل میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کتنے آج عاشقان رسول بنے ہوئے ہیں، رسول کے ساتھ محبت کی آڑ میں اصل میں اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑا کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اس انداز سے اللہ کی توہین کرتے ہیں۔ وہی جو عرش پر تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اس انداز سے اندازہ کیا۔ یہ سارے کے سارے شاعروں نے، اور خاص کر پنجابی شاعروں نے اپنی شاعری کے اندر، یقین کیجیے خاص یہ میاں محمد کا یہ کتنے شعر ہیں، اس کے علاوہ بلے شاہ کے شعر ہیں، یہ اور خود محی الدین چشتی کا وہ شعر، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل کاملانہ رہنما، اس انداز سے انہوں نے یہ شعر گڑھے ہیں۔ اللہ کی کتاب کا انکار کیا ہے انہوں نے، اور اللہ کے بندوں کو الوہیت کے منصب کے اوپر بٹھایا ہے انہوں نے آج اللہ کی رحمت کا راستہ روکا ہوا ہے۔ اور ہمارے بڑے جاتے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب جاتے ہیں، عمران خان سے، اس سے پہلے بھی جو پرائم منسٹر گزرے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے سونے کے دروازے لگائے اندازہ لگے ان درگاہوں کے اوپر، اور ہمارے مفتی محمود صاحب نے وہاں جا کے حلوے بانٹے۔ تو اللہ کے بندوں، یہی وہ شرک ہے، یہی وہ کفر ہے، یہی وہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہی وہ کلمے کے ساتھ غداری ہے کہ جس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی آگ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ آپ کے رب کا آخری فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی۔ کسی اور کے دروں کے اوپر جا کر اگر ماتھے ٹیکو گے، وہاں جا کے سجدے کرو گے، رکوع کرو گے، چادریں چڑھاؤ گے، دیگیں چڑھاؤ گے، ان کے واسطے وسیلے
اور وہاں جا کے جس طرح عورتیں تک جا کے یہ قوالیاں گاتی ہیں اور وہاں ناچتی ہیں، لیکن یہ ایسی بے شرم ہو گئی یہ قوم، یقین کیجیے ایسے مشرک بن گئے ہیں کہ پچھلی ساری مشرکین، سارے مشرک قوموں کے ریکارڈ اس آخری امت نے توڑ دیے ہیں۔ آج لاکھوں نہیں اربوں خربوں میں کوئی ایک مخلص مومن ملے گا، یقین کیجیے، باقی جتنے یہ ہیں سارے کے سارے کسی نہ کسی اس چشتیہ سلسلے کے اندر، کوئی قادریہ سلسلے کے اندر، کوئی سہروردی، کوئی نقش بندی، یہ سارے کے سارے اللہ کے دین کے مقابلے کے اندر یہ آئے ہوئے ہیں میرے بھائیوں۔ سو وہاں جا کے یہ بڑے بڑے پولیس کے افسر، بڑے بڑے جناب یہ سیاسی لیڈر وہاں جا کے ماتھے ٹیکتے ہیں، چلاوے چلاتے ہیں، فوجی جرنیل جا کے اندازہ لگے وہاں جا کے چلاوے چلاتے ہیں، ان کو ذرا ہوش نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کے پہلے صفحے کا یہ انکار ہے، پہلے صفحے کے اوپر اللہ کے بندو سورہ فاتحہ میں تو آپ کہتے ہو کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ سے ایک عہد کرتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو بتائیے وہ کہاں یہ گنجائش ہے یا علی مدد اور یا رسول مدد کی؟ اور پھر اللہ سے ایک دعا مانگتے ہو کہ اے اللہ صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا اور جن کے اوپر تیری رحمتیں برسی، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، اور یا اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا، یعنی لعنتی لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ٹوٹا، جو گمراہ ہو گئے، بے دین ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے، ان کے راستے پر نہ چلانا۔ یہ تو دعا مانگتے ہو اللہ کے بندو، پھر ان بے دینوں کے راستے پر چلتے ہو۔ یہ چادریں چڑھانا، عرس اور میلے کرنا، قبریں پکی کرنا، مزار بنانا، گنبد بنانا، یہ بتائیے کس نبی نے کیا تھا؟ کس ہدایت یافتہ آدمی نے یہ کیا ہے یا اس کی تعلیم دی ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ گمراہ لوگوں نے کیا ہے، یہ لعنتی لوگوں نے کیا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی تھی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجد۔ اللہ کی لعنت ان یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو مساجد بنایا تھا۔ انہیں نبیوں اور نیک لوگوں کو سجدے کرنا یا ان کو سجدے ثابت کرنا جن مفسرین نے کیے ہیں، اس سے پہلے لعنتی لوگ کیا کرتے تھے اللہ کے بندو، اسی وجہ سے ان کے اوپر لعنتیں برسی تھی۔ آج کس طرح افسوس ہے، ہمارے مفسرین بڑے بڑے ایمان کا دعویٰ کرنے والے اور پوری دنیا میں دین کو پھیلانے کا دعویٰ کرنے والے اس طرح کی تفسیریں کرتے ہیں، مشرکانہ تفسیریں کرتے ہیں، اور اللہ کے بندوں اور نبیوں اور ولیوں کو رکوع اور سجدے ثابت کرتے ہیں، اور عوام ہے کہ ٹوٹی پڑتی ہے، عوام بغیر سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے جا رہے ہیں، ان کو اللہ کے مقابلے میں انہوں نے کھڑا کر دیا ہے۔ تو اللہ کے بندوں غور و فکر کرو، یہ ہے وہ چیز جس نے امت مسلمہ کی شان و شوکت کو گنوا دیا ہے میرے بھائیوں۔ آپ پھر اٹھ سکتے ہیں، یقین کیجئے پھر اٹھ سکتے ہیں، اگر آپ نیک لوگوں کے راستے پر چلیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کس کا راستہ ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ یہ ایمان کا راستہ ہے، یہ اسلام کا راستہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قبروں کو کچا رکھو، ان کے اوپر گنبد نہ بناؤ، ان کے اوپر مجاور بن کر نہ بیٹھو۔ سختی کے ساتھ منع کیا میرے پیارے بھائیوں، سختی کے ساتھ منع کیا۔ آج دیکھو اپنے اعمال دیکھو، اپنے عقائد دیکھو، اور پھر گلہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عزت نہیں دیتا ہے، یہودی مارتا ہے، عیسائی مارتا ہے، ہندو مارتا ہے۔ کتنے سالوں سے ہماری ماں اور بہنیں وہاں کشمیر کے اندر چیخ رہی ہیں، کسی کے اندر وہ ایمانی غیرت جاگ ہی نہیں رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرک بن گئے ہو، شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، اور یہ اللہ کے عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں آپ کے اوپر میرے پیارے بھائیوں۔ غور کرو، للہ معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے۔ یہ چند دنوں کی زندگی ہے، یقین کیجئے یہ زندگی اگر ایک دفعہ ختم ہو گئی تو پھر دوبارہ کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔